अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। प्यारे बच्चों और अजीज दोस्तों, घरों में मौजूद माँ और बहन, जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि आज 26 जनवरी और 26 जनवरी को हमारा मुल्क और मुल्क के रहने वाले तमाम बाशिंदे जश्न-ए-यौम जमहूरिया मनाते हैं। प्यारे बच्चों, ये जश्न-ए-यौम जमहूरिया 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद तकरीबन 2.5 साल के बाद 1950 में 26 जनवरी यौम जमहूरिया, इसके अंदर एक कानून बनाया गया जिसकी वजह से इसको जमहूरी मुल्क करार दे दिया गया था। लेकिन इससे पहले ये जमहूरी मुल्क 26 जनवरी जो ये तारीख है, इसकी भी एक तारीख है। दरअसल क्या हुआ, 1756 या 58 से लेकर जब अंग्रेजों ने यहाँ पर अपना कदम जमाने की कोशिश की तो मुसलमानों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना शुरू किया। अंग्रेजों के खिलाफ मुकाबला आराई हुई, अंग्रेजों के खिलाफ जंग शुरू की और इसी तरह चलते चलते तकरीबन 100 साल तक मुसलमान जंग आज़ादी में शिरकत करते रहे। जंग आज़ादी में जब 100 साल हो गए, उस वक्त भी कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। फिर उसके बाद चलते चलते जब 1857 की जंग आज़ादी हुई, उसमें भी कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। चलते चलते जब मामला 1900 के करीब पहुंचा, 1900 के करीब पहुंचने के बाद फिर अंगारे फिर भड़के, शोले फिर भड़के कि इस मुल्क को आज़ाद कर देना चाहिए, इस मुल्क को अंग्रेजों से बचा लेना चाहिए। तो प्यारे बच्चों और बुजुर्गों, माँ और बहनों, जब इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए आग फिर भड़की और भड़कते भड़कते 1930 तक पहुंची, तो 1915 तक करीब करीब यहाँ मुसलमान अकेले तने तनहा लड़ रहे थे। हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई मुसलमान तने तनहा लड़ रहा था इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए। फिर जब और लोगों को साथ लेने की नौबत आई, सोचा कि सिर्फ अकेला मुसलमान इस मुल्क को आज़ाद नहीं करा सकता, तो फिर दूसरे लोगों के साथ बिरादरान वतन को साथ लेने के बाद इस मुल्क को आज़ाद कराने का जो कदम बढ़ाया, कदम उठाया, फिर तमाम ने मिलकर इसको आज़ाद कराने की खूब कोशिशें की। 1930 में जब यहाँ के लोगों ने, हिंदुस्तान के बाशिंदों ने 1930 में अंग्रेज़ों के सामने ये कहा कि अब हमारे मुल्क को छोड़ देना चाहिए, हमारे मुल्क को तुम लोग छोड़ कर चले जाओ, इसको आज़ाद कर दो। वो 26 जनवरी 1930 थी और वहीं से 1930 से 26 जनवरी को यौम आज़ादी का दिन शुमार किया जाने लगा। लेकिन 18 साल तक तकरीबन 26 जनवरी को जब यौम आज़ादी शुमार किया जाता था, इसको मनाया जाता था। फिर चलते 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 1947 15 अगस्त को यौम आज़ादी मनाया गया, इसलिए कि 15 अगस्त को मुल्क आज़ाद हुआ, वतन आज़ाद हुआ। फिर उसके बाद 26 जनवरी 1950 को इस कानून को नाफिज करके, आइन को नाफिज करके इस मुल्क को जमहूरी मुल्क बना दिया गया। लेकिन प्यारे बच्चों, एक ज़रूरी बात यह अर्ज करनी है, जो आज का मेरा असल मकसद है। 26 जनवरी के मुताल्लिक हमारे मेहमानान किराम ने बहुत अच्छी बातें आप हज़रात के सामने बयान की। हमारे बच्चों ने आप हज़रात के सामने वो तमाम चीज़ें बयान की जो बयान होनी थी। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि 26 जनवरी को मुल्क जमहूरी बन गया था। यौम जमहूरिया 26 जनवरी को मनाया जाता है, जिसके अंदर ये कहा जाता है कि 26 जनवरी को जब मुल्क आज़ाद हो गया, मुल्क जमहूरी बन गया, तो फिर हर एक बाशिंदे को
ہر ایک برادران وطن کو مکمل آزادی کے ساتھ حق ہے کہ وہ اپنی عبادت گاہوں کو آزادی کے ساتھ اپنی عبادت کو آزادی کے ساتھ ادا کرے، اور اسی طریقے سے جو مذہبی حقوق اس کو دیے گئے ہیں وہ تمام آزادی کے ساتھ ادا کرتے رہیں۔ لیکن میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب ملک جمہوری ہے، سب کا حق برابر ہے، تو کیا کسی مسلمان کو چوراہے پر مارنا یہ جمہوری نظام ہے؟ جمہوری ملک کا کیا نظام ہے؟ جمہوری ملک کی کیا طاقت ہے کہ اس ملک کی حکومت کو عوام ہی بناتی ہے، اس ملک کی حکومت کو عوام ہی گراتی ہے، اور اس ملک کے نوجوانوں کو، وزیروں کو، نوجوانوں کو عوام ہی چن کر پارلیمنٹ میں بھیجتی ہے، اسمبلی میں بھیجتی ہے۔ یہ جمہور کا نظام ہے، یہ جمہوریت کا نظام ہے۔ لیکن اگر کسی کی عبادت گاہوں پر حملے کیے جائے، کسی کی کھانے پینے کی چیزوں پر پابندی لگائی جائے، کیا جمہوری نظام کہلانے کے لائق ہے؟ کسی ماں بہن کی عزتوں کو لوٹا جائے، کیا جمہوری نظام کے کہلانے کے لائق ہے؟ یا کسی کو چوراہوں پر یا کھمبوں میں باندھ کر مارا جائے، یہ جمہوری نظام کے حقدار ہے یا جمہوری نظام کہنے کے لائق ہے؟ تو پیارے بزرگوں اور بچوں اور نوجوانوں اور ماں اور بہنوں، جیسا کہ ہمارے بچے بھی اسکول اور کالجوں میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اسکول اور کالجوں میں جو سرکاری اسکول ہیں ان کے اندر کس طرح کی تعلیم دی جانی چاہیے، کس طرح کی نظام وہاں بنانا چاہیے، لیکن ہمارے بچے بھی ایسے کالجوں میں جاتے ہیں، اسکولوں میں جاتے ہیں جن کو اپنے ایمان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں، اپنے عقائد کے بارے میں کچھ پتہ نہیں، جو اپنے گھر سے صبح سے بسم اللہ پڑھ کر یا کلمہ پڑھ کر جاتے ہیں، اسکول میں جاتے ہیں، لیکن پھر ہمارے بچوں کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ آ جا کر مسلمان رہ گئے یا دوسرے مذہب کے بن کر کے آتے ہیں۔ تو بزرگوں اور پیارے بچوں اور ماں اور بہنوں، اسکولوں کے اندر جس طریقے سے جو اسلامی اسکول ہیں ان سے الگ ہٹ کر جو دوسرے اسکول ہیں ان کے اندر نفرت کے باب پڑھائے جاتے ہیں، ایمان کو لوٹنے والی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، ایمان کو سلب کرنے والی، ایمان کو ختم کرنے والی کتاب اس کے اندر لگائی جاتی ہے، کبھی کوئی گیت گایا جاتا ہے، کبھی کوئی چیز اس میں گائی جاتی ہے جس کے ذریعے سے ہمارے بچوں کا ایمان محفوظ نہیں ہو پاتا۔ تو بہت مختصر کرتے ہوئے یہاں حضرات سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو ایسی تعلیم دیجیے کہ جس سے دین کے ساتھ ساتھ اور اس کی دنیا بھی کامیاب ہوتی رہے۔ اپنے بچوں کو ایسی تعلیم دیجیے کہ جس طریقے سے آپ حضرات کے بچوں نے یہ پروگرام کیا ہے اور یہاں کے بچوں نے جس طریقے سے عقائد کے متعلق باتیں کی ہیں، یہاں کے بچوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اور ان کے گھرانے کے مطابق اور تعلیمات کے مطابق جس طریقے سے انہوں نے گفتگو کی ہے، ایسی گفتگو کی اور ایسی تعلیم کی ضرورت ہے، اور اس طرح کی تعلیم آپ حضرات کو ایسے اسکولوں کے اندر نہیں ملے گی جس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، جس کا تعلق دینیات سے نہیں ہے۔ آپ حضرات کو سب سے پہلے انجینئر بنانے سے پہلے اپنے بچے کو مسلمان بنانا پڑے گا، سب سے پہلے اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم سے آراستہ کرانا پڑے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق اس کو بتانا پڑے گا، اور یہ تمام کی تمام چیزیں مکتبوں کے اندر، مدرسوں کے اندر یا اسلامی اسکولوں کے اندر پڑھائی جاتی ہیں۔ اس لیے بزرگوں، اپنے بچوں کو اسلامی اسکول کے اندر جہاں قرآن بھی پڑھایا جاتا ہو، جہاں تعلیم دینیات بھی پڑھائی جاتی ہو اور اسلامی طریقے کے مطابق اس کی تعلیم دی جاتی ہو، اس کی تعلیم و تربیت کا نظام کیا جاتا ہو، بچوں کے لیے پردوں کا انتظام کیا جاتا ہو، حجاب کا انتظام کیا جاتا ہو، اپنے بچوں کو ایسے اسکولوں کے اندر، ایسے کالجوں کے اندر اپنے بچوں کا داخلہ کرانا چاہیے جس کے ذریعے سے آپ کے بچوں کا ایمان بھی محفوظ رہے گا اور آپ کے بچے انشاءاللہ العزیز دنیا کی بڑی سے بڑی ڈگری انشاءاللہ العزیز کامیاب کی بلندیوں تک پہنچیں گے۔